وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی آل فرعون نے، مہما جو بھی، تأتینا تو لائے گا ہمارے پاس، بھی اس کو، من آیتن کوئی بھی نشانی، لتسحرنا کہ تو مسحور کر دے ہم کو، بہا اس کے ساتھ. آل فرعون نشانی کو جادو کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا معجزہ تھا. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تو مسحور کر دے ہم کو اس کے ساتھ. فما تو نہیں، نحن لکا ہے ہم تیرے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے، ہم تجھ پر ایمان ہرگز ہرگز نہیں لائیں گے. آپ دیکھیے یہ ان کی ہٹ درمی کی انتہا ہے. کہہ رہے ہیں تو کوئی بھی نشانی لے آ، وہ ہمارے نزدیک جادو ہے، ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں. جتنا بھی تو ہمیں مسحور کرنے کی کوشش کر لے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. جب بھی کسی شخص میں اس درجے کی ہٹ درمی ہوتی ہے، آپ کچھ بھی کر لو وہ نہیں مانے گا. ایسے شخص کو کوئی نشانی، ایسے شخص کو کوئی معجزہ فائدہ نہیں دے سکتا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے 9 معجزات عطا کیے، لیکن انہوں نے کسی بھی نشانی کو نہیں مانا. 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، لیکن آل فرعون کسی کو بھی نہیں مانے. فما نحن لک بمؤمنین، انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو کسی صورت نہیں مانیں گے. یہاں قوم فرعون کی حد درجہ سرکشی کا بیان ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ان کی طرف جو مختلف عذاب بھیجے تھے اس کا بیان کریں گے. فارسلنا، تو بھیجا ہم نے، علیہم ان پر، الطوفان طوفان کو، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا. آیت کے اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ طوفان کیا ہوتے ہیں؟ عذاب کی شکل ہے. یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. طوفان بارش کا بھی ہو سکتا ہے، برف کا بھی ہو سکتا ہے، ہوا کا بھی ہو سکتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اتنا بڑا طوفان تھا کہ ان کے گھر ڈوب گئے، یعنی مسلسل بارش ہوتی رہی کہ ان کے گھر ڈوب گئے، یہ خود بھی ڈوبے، یعنی پانی میں پڑے رہے. والجراد، اور ٹڈی دل، ٹڈیاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف ٹڈیاں بھیجی. ٹڈی دل کھیتوں اور کپڑوں کو نقصان دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف ٹڈیاں بھیجی. والقمل، اور جوئیں. قمل کا جو لفظ ہے جوؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے جسم، کپڑوں اور بالوں میں پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ لفظ گلے کو کھانے والے کیڑے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جسے گھن کہتے ہیں. اگر کسی بھی گلے کو گھن لگ جائے تو وہ گلے کے بیشتر حصے کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی طرف جوئیں بھیجی، گھن کا کیڑا بھیجا. اس وجہ سے ان کی نیند اور سکون ختم ہو گیا تھا. ان کے بالوں میں اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں، کپڑوں میں بھی اتنی جوئیں پڑ گئی تھیں، اسی طرح سے ان کے جسموں میں بھی ایسا جرثومہ چپک گیا تھا جس کو سکن کی جو کہتے ہیں. یہ سو نہیں سکتے تھے، ان کا چین لٹ گیا تھا، ان کی نیندیں ختم ہو گئی تھیں. والضفادع، اور مینڈک. اتنے مینڈک ان کے آس پاس پیدا ہو گئے تھے، ان کے گھروں میں، ان کے کھانوں میں، ان کے گلوں میں، ان کے بستروں میں، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے. یہ اپنی ہانڈی کا ڈھکن کھولتے تو اس میں سے بھی مینڈک نکلتے تھے، اپنے وارڈروبس کھولتے اس میں سے مینڈک نکلتے. اور یہ اللہ کی طرف سے ان پر آنے والے وہ چھوٹے چھوٹے عذاب تھے جو ان کے لیے ریمائنڈرز تھے. والدم، اور خون. اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا. ان کی نہروں اور کنوؤں کا پانی خون میں بدل گیا.
مچھلیاں مر گئیں اور نہروں کا پانی بدبودار ہو گیا۔ بعض مفسرین نے اس سے یہ معنی لیا ہے کہ ان لوگوں کو نکسیر کی بیماری لگ گئی تھی، یعنی ہر شخص کے ناک سے خون جاری ہو گیا۔ آیات نشانیاں مفصلات وقفے وقفے میں یا کھلی فصل کے ساتھ، یعنی جدا جدا یہ عذاب آ رہے تھے، یہ ریمائنڈرز آ رہے تھے، ایک کے بعد ایک ریمائنڈرز آ رہے تھے۔ اور اس کو کھلی نشانی اس لیے کہا گیا کہ یہ ریمائنڈرز بہت واضح تھے، ان کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں، ہم موسیٰ کو نہیں مان رہے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا رہے، اس لیے۔ لیکن ہوا کیا؟ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے، قومن، لوگ، مجرمین، مجرم، وہ تھے ہی مجرم لوگ، ان کی اکڑ نہ ٹوٹی، انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم تھے۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ تکبر، حق سے انکار، حالانکہ حق ان کے سامنے موجود تھا، کھلا کھلا حق ان کے سامنے موجود تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ولما، اور جب، وقع، واقع ہوا، علیہم، ان پر، الرجز، عذاب، رجس کا جو لفظ ہے را جیم زا سے ہے، مانا لرزانے والا، کپکپانے والا اور گندا عذاب۔ ایسا گندا عذاب جس کو دیکھ کر کپکپی آ جائے، گھن آ جائے، لرزہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب واقع ہو گیا ان پر عذاب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سا عذاب؟ یا تو وہی عذاب جن کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی ان میں سے کوئی ایک، یا پھر مفسرین یہاں سے طاعون کا عذاب مراد لیتے ہیں۔ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان پر طاعون بھی آیا تھا، اس بارے میں روایت آتی ہے مسلم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون ایک ایسا عذاب ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل پر اور تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا، اس لیے اگر کسی جگہ طاعون ہو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہاں پیدا ہو جائے جہاں تم ہو تو وہاں سے مت بھاگو۔ تو مفسرین یہاں پر طاعون کو بھی مراد لیتے ہیں، اور اس کو رجز اس لیے کہا گیا کیونکہ طاعون میں بخار بھی ہوتا ہے اور وہ ایک چھوٹے سے کیڑے سے پھیلتا ہے۔ بخار میں کپکپی ہوتی ہے اور اس کیڑے کو دیکھ کر گھن آتی ہے، اور اب آپ اس لفظ کے معنی کو اچھے سے سمجھ سکیں گے کہ ایسا عذاب جو شدید ہو، گندا ہو، جس میں کپکپاہٹ ہو، لرزہ ہو، تو مراد طاعون ہے۔ اور جب واقع ہوا ان پر عذاب، قولو، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ادع لنا، دعا کر ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، بما، بوجہ اس کے جو، عہدہ، اس نے عہد لیا، عندک، تیرے پاس۔ موسیٰ تو ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے، یعنی خود نہیں مانے، خود نہیں جھکے، خود دعا نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں موسیٰ تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر۔ بما عہد عندک، تجھ سے جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ تیری دعا قبول کرے گا، یا پھر جو نبوت تجھے عطا کر رکھی ہے، یعنی اس نبوت کی وجہ سے تیری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، تجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، تو دعا کرے گا تو تیری دعا لازماً مقبول ہوگی۔ لئن، البتہ اگر، کشفتا، تو نے ٹال دیا، عنا، ہم سے، الرجزا، یہ عذاب، لنؤمنن، البتہ ہم ضرور ایمان لائیں گے، لکا، تیرے لیے، ولنرسلن، اور البتہ ہم ضرور بھیجیں گے، معک، تیرے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو۔ یہ وہی دو مطالبے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون سے کیے تھے کہ ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دو، ان کو رہا کر دو۔
تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عذاب تو نے ہم پر سے ہٹا دیا تو ہم لازماً تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیلیوں کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی ہم تیرے ساتھ نرمی کریں گے۔ فلما پھر جب کشفنا ہٹا دیتے ہم عنہم الرجز ان سے عذاب کو، الی اجل ایک وقت مقرر تک، ہم وہ بالغوہ پہنچنے والے تھے اس کو، اذا تب ہم وہ ینکثون توڑنے لگتے تھے، یعنی عہد کو۔ پھر جب ہم نے ان پر سے عذاب کو ہٹا دیا، کشف عن کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا، جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل ایک وقت مقرر تک، اجل سے مراد یہاں پر دوسرے عذاب کے آنے کا وقت ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی دعا سے عذاب کو ٹال دیتے اور دوسرا عذاب آنے تک ان کو جینے کی مہلت مل جاتی، یہاں پر آپ دیکھیے ہم بالغوہ کے الفاظ آئے ہیں، وہ پہنچنے والے تھے اس کو، یعنی نیکسٹ عذاب سے پہلے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ پچھلا عذاب ہٹا دیتے۔ جیسے ہی وہ عذاب ہٹتا، اذا ہم ینکثون تو وہ توڑنے لگتے، یعنی اپنے عہد کو، واپس اپنے کفر پر آ جاتے۔ پھر جب ہم نے ان سے عذاب کو ایک وقت تک دور کر دیا جس سے وہ پہنچنے والے تھے، تو اچانک وہ عہد توڑ دیتے تھے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا، تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر اور شرک پر جمے رہتے۔ پھر دوسرا عذاب آ جاتا تو پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، اور اگر ہم الرجس کو تعاون لیں تو 6 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو تکبر تھا اس وجہ سے وہ حق کو قبول نہیں کر پائے، اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اب یہ اس قوم کا وتیرہ بن گیا تھا کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کی التجا کرنے آتے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ خشک سالی کے بعد اللہ نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اور اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آ کر التجا کرنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو، اگر یہ بارش تھم گئی اور ہماری فصلیں بچ گئیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش رک گئی، یعنی طوفان ٹل گیا اور فصلیں بھی بچ گئیں، لیکن پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکی ہوئی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کے دل بھیج دیے، یعنی ٹڈی دل کا حملہ ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آئے اور پہلے کی طرح اللہ سے دعا کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ان کو اس عذاب سے بھی نجات مل گئی۔ اب جیسے ہی یہ عذاب ٹلا، یہ دوبارہ سے کفر و شرک میں پڑ گئے اور انہوں نے گلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کیے ہوئے گلے کو گھن کا کیڑا لگا دیا۔ اب ذخیرہ کیا ہوا گلہ پڑا ہی ناکارہ ہو جاتا۔ یہ صورتحال دیکھ کر پھر موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اب کی بار ہم نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ جانے دیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے عہد شکنی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مینڈک کا عذاب بھیجا۔ ہر طرف سے مینڈک چڑھ آ رہے تھے، کھانے میں پڑ جاتے، کبھی سالن کے برتن میں، کبھی پانی پینے لگتے تو پانی کے برتن میں آ جاتے۔ اتنے زیادہ مینڈک ہو گئے تھے کہ ان کا جینا دو بھر ہو گیا تھا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور وہی التجا کی، وہی وعدے کیے۔ آپ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یہ عذاب ٹل گیا، پھر وہ اکڑ بیٹھے۔ پھر اس کے بعد
یعنی یہ 5 عذاب ٹل گئے، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا مرض بھیجا، اور جب طاعون کا مرض آیا تھا تو بے شمار موتیں اس مرض کے ساتھ ہوئی، تو بھی انہوں نے اپنی اکڑ نہیں چھوڑی، کیونکہ وہ بیماری بھی پھر ختم ہو گئی، اس سے بھی انہوں نے نجات پالی۔ تو یوں سمجھیے کہ عذاب پر عذاب ان پر آتے رہے، لیکن یہ اپنی سرکشی سے نہیں ہٹے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس لیول کے نافرمان لوگ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پس انتقام لیا ہم نے ان سے، اب ان کی مہلت ختم ہو گئی، اب اللہ ان سے ناراض ہو گیا، اب یہ نہیں بچیں گے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ، پھر غرق کر دیا ہم نے ان کو، فِي الْيَمْ، سمندر میں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا تھا، بِآیاتنا، ہماری آیات کو، وَكَانُوا، اور تھے وہ، عَنْهَا، ان سے، غافلین، غافل، وہ غافل تھے اللہ کی آیات سے، وہ غافل تھے اس انجام سے، وہ غافل تھے اس پکڑ سے جو اللہ کی طرف سے ان کو ملنے والی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان کو غرق کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ غفلت برتی تھی۔ ان کی یہ سوچ بن گئی تھی کہ ہم جو بھی کریں کچھ نہیں ہونا، تکلیف آتی ہے پھر اس کے بعد سارے حالات دوبارہ سے سیٹل ہو جاتے ہیں، ہم خوشحال بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو زمانے کا ہیر پھیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤنز تو زندگی کا حصہ ہیں۔ کبھی انہوں نے اللہ کے عذاب کو ایز ریمائنڈر لیا ہی نہیں، یہ اس بات سے غافل تھے کہ ان کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ حال صرف فرعون اور اس کی قوم کا نہیں تھا، یہ ہر گمراہ قوم کا حال تھا کہ وہ اصل حقیقت سے غافل تھے، قیامت کو بھلائے ہوئے تھے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ انسان اصل حقیقت سے اپنی آنکھیں بند رکھے، ریالٹی کو فیس نہ کرے، اس کو ایکسیپٹ نہ کرے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہ کرے۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو غرق کر دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے، اس کو مان کے نہیں دے رہے تھے، جھٹلائے جا رہے تھے۔ اور یہ جھٹلانے کا سبب کیا چیز تھی؟ غفلت۔ آج مسلمانوں کا حال دیکھیے، کیوں اتنے نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ کی آیات سے غفلت برتے ہوئے، قرآن پڑھ ہی نہیں رہے۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس قرآن پاک میں، کس چیز کے لیے بھیجے گئے اس دنیا میں، کیا کرنے آئے ہیں اس دنیا میں، کس چیز پر فوکس کرنا ہے، اپنی آخرت پر فوکس کرنا ہے، اپنی عبادات پر فوکس کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، تبھی حالات ٹھیک ہوں گے، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، ورنہ تو مارے جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نہ دنیا اچھی رہے گی نہ آخرت اچھی رہے گی۔